بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہب ٹی وی کے صارفین السلام علیکم۔ 500 سال کی عبادت، ایک کٹورا پانی۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی عابد شخص تھا جس نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر لی اور سمندر میں ایک چٹان پر چھپر بنا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ شریعت محمدی میں رہبانیت اختیار کرنا جائز نہیں، سابقہ امتوں میں یہ جائز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کے لیے اس چٹان پر یہ انتظام کیا کہ وہاں میٹھے پانی کا ایک چشمہ نکل آیا جس سے اسے ٹھنڈا پانی ملنے لگا۔ وہیں ایک انار کا درخت بھی اللہ نے اگا دیا جس سے بڑے بڑے انار اس کو ملنے لگے۔ وہ روزانہ ایک انار کھاتا اور ایک گلاس پانی پی لیتا اور سارا دن اور ساری رات عبادت میں مشغول رہتا۔ اس شخص نے 500 سال کا عرصہ اسی طرح گزار دیا۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میری ساری زندگی تیری عبادت میں گزری ہے، اب میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ میری خواہش ہے کہ جب مجھے موت آئے تو میں سجدے کی حالت میں ہوں اور میرے بدن کو تو تا قیامت محفوظ رکھنا، تاکہ جب میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول کر لی اور سجدے کی ہی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تک اس کا جسم سجدے کی حالت میں موجود ہے اور اس کے گرد اللہ تعالیٰ نے گھنے درخت پیدا کر دیے۔ لوگ اس جگہ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ اگر لوگوں کی رسائی اس مقام تک ہو جاتی تو وہ مقام پوجا پاٹ کا مرکز بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑے بڑے درخت اگا کر لوگوں کے دلوں میں وہاں اس جگہ کی ہیبت پیدا کر دی تاکہ لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد جب بارگاہ الہی میں اس کی پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا اور ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کا نام جنت کے اعلیٰ مقام پہ لکھ دو۔ اس عابد کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے 500 سال تک عبادت کی، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر سمندر میں چٹان پر عبادت میں مشغول رہا، اور آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا تو میری وہ عبادت کہاں گئی؟ کم از کم میری دلجوئی کے لیے ہی کہہ دیتے کہ تیری نمازوں، تیرے روزوں اور تیری ذکر و فکر کی بدولت تجھے بخش دیا، بلکہ اس قدر عبادت و ریاضت کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا، گویا میری ساری عبادت بیکار گئی۔ اللہ رب العزت جو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جان لیتا ہے، اس نے فرشتوں کو حکم دیا بجائے جنت کی طرف لے جانے کے اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، لیکن اسے جہنم میں داخل مت کرو بلکہ جہنم سے 500 میل کے فاصلے پر رکھو، جہاں اسے جہنم کی آگ کی تپش شدت سے محسوس ہو۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے اسے وہاں پہنچا دیا۔ ایک دم جو اسے جہنم کی تپش محسوس ہوئی تو بلبلا اٹھا اور پیاس پیاس پکارنا شروع کر دیا۔ جہنم سے اتنی دوری کے باوجود اسے ایسی پیاس لگی کہ پورا جسم خشک کانٹا بن گیا۔ اسی اثنا میں ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں ٹھنڈے پانی کا ایک کٹورا تھا۔ یہ عابد دوڑا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، مجھے پانی پلا، پیاس کی شدت نے مجھے بے حال کر دیا ہے۔ وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا اور آواز آئی کہ یہ پانی تو تجھے مل جائے گا مگر اس کی قیمت ہے۔ اس نے کہا کہ کیا قیمت ہے؟
جواب ملا کہ 500 سال کی عبادت۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے پانی پلا دو۔ میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے اور بڑی خالص عبادت ہے، اس میں کسی قسم کا نفع شامل نہیں۔ اور اپنی عبادت دیکھ کر اس نے ایک کٹورا پانی حاصل کر لیا۔ جب پینے کے بعد اس کی جاں میں جان آئی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا اسے واپس لاؤ۔ فرشتوں نے اسے اللہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے بندے، اب 500 سال کی عبادت تو تو نے ایک پانی کے کٹورے کے بدلے میں دے دی، لیکن دنیا میں جو تو 500 سال تک چشمے کا پانی پیتا رہا اس کا حساب دے۔ سمندر کی چٹان پر میں نے تیرے لیے جو انار کا درخت لگا دیا تھا اور تو 500 سال تک اس کا پھل کھاتا رہا، اس کا حساب دے۔ پوری دنیا میں میرے پیدا کردہ ہوا سے تو نے جو سانس لی ان کا حساب دے۔ ان کے بدلے میں تیرے پاس کتنی عبادت ہے۔ ہم نے تجھے صحت دی، دیکھنے کو آنکھیں دیں، سننے کو کان دیے، بولنے کو زبان دی، اس کے علاوہ ان گنت نعمتیں میں نے تجھے عطا کی۔ ان تمام نعمتوں کے بدلے میں کتنی نمازیں، کتنے روزے، کتنے نوافل لے کے آیا ہے۔ تو نے 500 سال تک اگر عبادت کی ہے تو اس عبادت کے لیے میں نے ہی تجھے طاقت اور ہمت عطا کی۔ اس طاقت کے بدلے میں کتنی عبادت تیرے پاس ہے۔ تجھے عبادت کرنے کی طاقت ہم نے دی، ارادہ ہم نے دیا، توفیق ہم نے دی، دانا پانی ہم نے دیا، پھر بھی تجھے یہ دعویٰ ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا اور آج اس کا بدلہ چاہتا ہے۔ ارے تو نے جو کچھ کیا وہ تو سب کچھ ہماری مہربانی سے کیا، بتا تو نے اپنی طرف سے کیا کیا؟ اگر کچھ ہے تو پیش کر۔ یہ سن کر عابد لرز گیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ، بے شک نجات آپ کے فضل سے ہوتی ہے، کسی کے عمل سے نہیں ہوتی۔ عمل کی تو یہ قدر و قیمت ہے کہ 500 سال عبادت کرے اور ایک کٹورا پانی پی لے۔ خواتین و حضرات، اس واقعے میں یہ نصیحت پوشیدہ ہے کہ انسان کو اپنی عبادت اور ریاضت میں مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان کسی قدر عبادت کر لیتا ہے تو اسے اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھے۔ اس نے اسے اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا کی۔ آپ نے دیکھا کہ 500 سال کی عبادت دھری کی دھری رہ گئی اور نجات کا ذریعہ اللہ کا فضل قرار پایا۔ اللہ کے فضل کی کرامت انسان کا نیک عمل ہے۔ نیک اعمال اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس شخص پہ اللہ کا کتنا فضل ہے، ورنہ اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں۔ عبادت ہم اپنی بہتری کے لیے کرتے ہیں۔ بے شک اللہ بے نیاز ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو کہہ دیں اللہ رحیم ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اور جتنا پسند آئے شیئر کر دیں تاکہ ہمارے ساتھ ہمارے دوستوں کی بھی اصلاح ہوتی رہے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کرنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔